اب جو اگلا سوال ہے، مغلیہ دور میں رمضان میں جامع مسجد میں کیا سما ہوتا تھا، یعنی کس طرح کے وہاں پہ حالات تھے، کیا سما ہوتا تھا، کیا قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، نعتیں پڑھی جاتی تھی، کیا ہوتا تھا؟ تو حسن نظامی اپنے افسانہ فاقہ میں روزہ میں مغلیہ دور میں رمضان کے مہینے میں جامع مسجد کا سما کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں قرآن شریف کا دور ہوتا تھا، یعنی قرآن شریف جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں مسجد میں پڑھا جاتا تھا۔ رات کے وقت ایک حلقہ حفاظ کا لگتا اور تراویح میں قرآن سنانے والے حفاظ ایک جو ہے وہ دوسرے کو قرآن سناتے تھے، یعنی حفاظ کہتے ہیں حفظ کرنے والا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوا تھا وہ ایک دوسرے کو قرآن پاک سناتے تھے اور تراویح میں بھی قرآن پاک پڑھا جاتا تھا۔ اس کے بعد دینی جو مسائل ہیں ان کے متعلق بات ہوتی تھی۔ مسجد میں دینی مسائل پر گفتگو کے لیے بھی حلقہ ہوتا تھا، یعنی ایک گروہ ہوتا تھا، دو عالم کسی دینی مسئلے پر گفتگو اور بحث کرتے اور لوگ مسجد سے ان کی باتیں سنتے اور ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا۔ اس کے بعد اس مسجد میں اللہ والوں اور بزرگان دین کا بھی حلقہ لگتا تھا اور لوگ مختلف ٹولیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے اور تسبیح اور وظائف جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ہے وظائف، یعنی مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور مسجد جو ہے مسلمان جو ہے وہ مسلمان بناتے ہیں نا، مسلمانوں کے لیے مسجد ہے، تو مسجد میں جو ہے اللہ والے اور بزرگان دین جو تھے وہ بیٹھتے تھے اور دین الہی جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، جو دین اسلام ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس میں جو مسئلے مسائل ہوتے تھے لوگ پوچھتے تھے، ان کے بارے میں بات ہوتی تھی اور دینی مسائل کو حل کیا جاتا تھا اور سارے لوگ ان کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ اس کے بعد ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ افطاری کے وقت بادشاہ کے محل، ملک کی بیگمات، شہر کے امیر لوگوں کے گھروں کی طرف سے مختلف پکوان آتے تھے، یعنی مختلف قسم کے کھانے آتے تھے جو کہ مسجد میں روزہ افطاری کے لیے آتے تھے اور سارے لوگ جو ہے وہ مسجد میں ایک جگہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر جو ہے وہ افطاری کرتے تھے اور مسجد میں رمضان کے مہینے میں مسجد میں رونق بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، ہر طرف جو ہے وہ ایک نورانی ماحول جو ہے وہ نظر آتا تھا۔